يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے توحید کا۔ فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ لوگوں کو میرے دین میں شک ہے، اگر آپ لوگوں کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ بتوں کی پوجا، آگ کی پوجا، سورج کی پوجا، اور کچھ اقوام ایسی بھی ہیں کوئی خاص سیارے کی پوجا، کوئی فرشتوں کے پجاری، کوئی شیطان کے پجاری۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے نا کہ میں کیسا دین لایا ہوں، تو پھر سنو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، پہلی یہ کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، یعنی تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے ہیں، اور میں ایسے رب کی، ایسے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں کہ ہر انسان کو زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، جینا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا میرا رب وہ ہے الذی یتوفاکم، جو تمہاری روح نکالتا ہے۔ تو زندگی چھیننے والا میرا رب ہے۔ تو ایسی صفت بتائی اللہ کی، ایسا وصف اور ایسی طاقت اللہ کی بیان کی کہ آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، بازار میں سانس لے رہے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہو، جہاں بیٹھے ہو، یہ جو آپ کو چند سانسیں میسر ہے، فرمایا ان کو روکنے والا، ان کو دینے والا میرا رب ہے۔ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم کیسی عبادت کرتے ہو؟ میں تو ایسے عالی شان اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی کا مالک ہے۔ الذی یتوفاکم، وہ ذات ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی خوراک، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جدید سے جدید آلات آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ فرماتا میں ایسا ہوں، حضور نے فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں میں رہوں، یعنی اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں اس راستے پہ اکیلا نہیں ہوں، پہلے مجھ سے نبی گزر گئے ہیں، ان کو ماننے والے گزر گئے ہیں، وہ ایمان والے تھے۔ تو میں اس راستے پہ اکیلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگ اس راستے پر گزر گئے ہیں۔
نبی گزر گئے ہیں، ان کے ماننے والے گزر گئے ہیں، ان کے گھر والوں میں جو ایمان والے تھے وہ گزر گئے ہیں، تو اللہ کی توحید وحدانیت پر ایسے رب کے فرما بردار لوگوں میں میں شامل ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین حنیف پر قائم رہوں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہوں، اللہ کی بندگی پر قائم رہوں، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہوں، اللہ کے احکام ماننے والا بنوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور دین حنیف جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، دکان کیسے چلانی ہے، بازار میں کیسے آنا جانا ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، نکاح شادی کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، ریاست کیسے چلانی ہے، رشتہ داری کیسے نبھانی ہے، الغرض زندگی کے تمام شعبہ جات، دفتر میں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، ڈپٹی کیسے کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں دین حنیف نے رہنمائی دی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، جاننے والوں کے ساتھ ہماری یاری ہوگی، کام ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین کے ساتھ نہ ہو جاؤں، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤں۔ تو ایک نبی سے یہ شبہ سوال پیدا ہوتا، تو یہ ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، حقیقتاً یہ امت کے ایک ایک فرد کو فرداً کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ہرگز آپ مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ شرک کرنے والے، کئی خدا ماننے والے، تین خدا ماننے والے، بتوں کو خدا ماننے والے، آگ کو خدا ماننے والے، پتھروں کو خدا ماننے والے، درختوں کو خدا ماننے والے، گائے کو خدا ماننے والے، سورج کو خدا ماننے والے، فرمایا نہیں، یہ سب شرک ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور یہ بھی بظاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حقیقت میں امت کے ایک ایک فرد کو انفرادی خطاب ہے، اس لیے واحد کا صیغہ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کسی سے دعا نہ مانگو، کسی کے سامنے اپنی حاجات نہ رکھو۔ کیوں؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا جن کو آپ خدا نہ خواستہ خدا بنا لو تو وہ نہ تو آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوہاڑا لیا، بت خانے میں گئے، ان کے سارے خداؤں کو تہس نہس کر دیا، اور جو اس کا بڑا خدا تھا اس کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچایا، پھر وہ کلہاڑا جو ہے اس خدا کے کندھے پہ کھڑا کر دیا۔ جو مشرکین جب جشن منا کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا ضرور یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ تو جناب ابراہیم کو پکڑا جائے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا یا میں نے توڑا ہے، نہیں، فرمایا اس سے پوچھو جو آپ کا خدا ہے، اس سے پوچھو نا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔
ان کی کم عقلی، کم فہمی، بے وقوفی کو بیان کیا کہ جو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کو کس نے توڑا ہے، تو یہ آپ کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ایسا سوال کیا کہ اس سوال میں ان کی بے وقوفی، کم عقلی، کم علمی اور جہالت ہر چیز کا بیان ہو گیا۔ کبھی پوچھو اسے، پوچھو نا اسے کس نے اس کو توڑا ہے، کس نے اس کے کندھے پہ کلہاڑا کھڑا کیا ہے؟ اب وہ بولتا تو یہ پوچھتے نا، تو جو سمجھدار لوگ کھڑے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام صحیح کہتا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں کہ حضرت صاحب کہیں تیرے نک منہ کٹے، کہیں تیرے منہ تے لتر مارے، کس نے تجھے توڑا ہے اور ان کو کس نے توڑا ہے؟ اب یہ روح ہو اس میں جان ہو تو بولے، اور جب یہ بولنے کے قابل نہیں ہے تو ہمیں نفع اور نقصان کیسے دے گا؟ تو فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر پھر بھی تو نے ان کو پکارا تو فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالم لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے، آپ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف میں مبتلا فرما دیں، وہ بھی آپ کے اعمال کی وجہ سے، مجھے بھی کوئی تکلیف ہو، آپ کو ہو، تو آپ کے اور میرے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو آپ کی کمی کوتاہی پر اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے، کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف میں مبتلا فرما دے، فرمایا فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس تکلیف کو ہٹا سکے، الا ہو، مگر وہ اللہ۔ فرعون کیا ہوا؟ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، تو قارون، حامان، نمرود ایک لنگڑا مچھر آیا اور ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، دعویٰ اس کا ہے میں خدا ہوں، وہ اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ فرعون کا زمانہ ہے، لوگوں نے کہا آپ خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، آپ خدا بنے ہوئے ہو، ہم آپ کی عبادات کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بارش نہیں آ رہی، بارش برساؤ۔ تو اس نے شیاطین کو جمع کیا، یار ایسا مسئلہ بن گیا ہے، اب میں خدا بنا ہوا ہوں، کیا کروں؟ تو شیاطین نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، رات بارش آ جائے گی۔ تو شیطان نے سارے جنات کو بلایا، کہا فرعون کی قوم کے اوپر رات فضا میں آنا ہے اور اوپر سے ہم پیشاب کریں گے۔ تو رات انہوں نے پیشاب کیا تو صبح تھوڑی تھوڑی زمین گیلی تھی اور ان پر بھی کچھ قطرے پڑ گئے۔ تو فرعون نے صبح پوچھا ہاں بھائی سناؤ بارش آ گئی؟ بارش تو آئی حضرت ہے، متر دی بو آئی۔ بارش تو آئی ہے لیکن اس میں پیشاب کی بو آ رہی تھی، کیونکہ وہ بارش تو تھی نہیں نا، اصل میں تو وہ پیشاب تھا شیاطین کا، جنات کا۔ ان کے بڑے پوپ نے، بڑے شیطان نے ان کو بلایا کہ یار ان کا وہ تھوڑا عقیدہ بنا ہوا ہے فرعون کو خدا ماننے کا، تو یہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا تو کام ہی ہے کہ ان کو شرک میں لگائیں، مشرک بنائیں، ان کو جہنم میں لے جائیں۔ تو اب انہوں نے بارش مانگ لی ہے تو ان کو بارش دیں، تو وہ بارش مصنوعی بارش تھی،
اور وہ مصنوعی بھی تھی اور موت والی بھی تھی. تو وہ پوچھا بھائی ہاں سناؤ کیا ہوا؟ کہ بارش تو تھی پر بو آ رہی تھی. اس نے پیشاب والا پریشر لگا دیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر آپ کے اور میرے کسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین یا آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ رب العالمین کوئی تکلیف دیتے ہیں فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی الا ہو، مگر اللہ. بیمار کوئی تکلیف لگ گئی ہے، ڈاکٹر سیر نہیں دے سکتے، علاج معالجہ کرتے ہیں، صحت اللہ دے گا. کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے اسباب اختیار کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ اس تکلیف کو دور فرمائیں گے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما لیں، آپ کو کوئی نعمت اللہ رب العالمین دینے کا فیصلہ فرما لیں، فلا راد لفضلہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں پھیر سکتی، اسے نہیں چھین سکتی. اللہ کا فضل ہے، مل کے رہے گا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو دولت دینی ہے، ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے اس کے پاس دولت آئے گی. اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ فلاں کے بیٹے کو میں نے عالم بنانا ہے، ساری دنیا دشمن ہو جائے وہ عالم بن کر رہے گا. اللہ رب العالمین فیصلہ فرما لے کہ میں نے فلاں آدمی کو اولاد دینی ہے، ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اللہ اسے اولاد عطا فرمائیں گے. اور اللہ فیصلہ فرما لے کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں، فلاں فلاں اپنے فضل والی چیزیں اپنے پیارے بندوں کو عطا کرنی ہے، تو وہ کرے گا. دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. میرے دادا پیر اسی پر فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہو جائے تو دنیا میں اللہ پر بندہ فدا ہو جائے، دنیا میں جنت کی لذت اور وہ دل پر محسوس ہو. آپ دیکھو گے یار بظاہر یہ آدمی بیمار ہے، یا آپ دیکھو گے بظاہر یہ آدمی غریب ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، لیکن اللہ اپنے انوارات کی خاص بارش اس کے دل پر برساتے ہیں کہ یہ آدمی بڑی ٹھاٹھ سے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے زندگی جی رہا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہوئے دیکھو یار اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور یہ دل میں بے فکری کون لاتا ہے؟ اللہ. جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو رب کریم ہمارے دل پر اپنے فضل کی، اپنے کرم کی، اپنی محبت کی، اپنے انوارات کی، نور کی ایسی دھیمی دھیمی بارش برسا دیں گے کہ ہمارا دل جنت کے مزے دنیا میں لینے لگ جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، کوئی پرواہ نہیں پوچھتے. آپ دنیا دیکھ کے حیران تھی، دنیا دیکھ کے حیران تھی کیا ہے. اور آپ کے اور میرے دور میں صحابہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر کتنے علماء شہید ہو گئے. آپ اور مجھ جیسے بزدلوں کو تو گھر بیٹھے خوف ہو رہا ہے، ہو موت سے اس کو لڑنا پڑا ہے، لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی دکھ غم ہے، یہ آزاد ہے. بظاہر ان کے احوال ہمارے جیسے ہیں،
لیکن حقیقت میں احوال ہمارے جیسے نہیں ہیں. ان کی دل کی کیفیت اور ہے، ان کی دل کی لذتیں اور ہیں، ان کے دل کے احوال اور ہیں، میرے اور آپ کے احوال اور ہیں. لیکن ظاہری احوال ایک جیسے ہیں کہ میں بھی ٹکر کھا رہا ہوں، وہ بھی ٹکر کھا رہا ہے، میں بھی پانی پی رہا ہوں، وہ بھی پانی پی رہا ہے، میں بھی جو ہے نا کپڑے پہن رہا ہوں، وہ بھی کپڑے پہن رہا ہے، میں بھی جو ہے نا بازار میں روٹی روزی کمانے جاتا ہوں، وہ بھی روٹی روزی کمانے جا رہا ہے، میں بھی کھیتی باڑی کر رہا ہوں، وہ بھی کھیتی باڑی کر رہا ہے. بظاہر احوال ایک جیسے ہیں لیکن دل کی کیفیات ایک جیسی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر تیرا رب تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس دیے ہوئے انعام کو، اس دی ہوئی نعمت کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یصیب به من یشاء من عبادہ، رب کریم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں انعام، فضل، کرم، مہربانی عطا فرما دیتے ہیں. اب آپ اور میں روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی پر، اور کچھ لوگ ہوں گے روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے برخلاف جا رہے ہیں تو انہیں ایسی بیماری لگا دیتا ہے رب کریم، وہ کھانا کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنے مریض ایسے ہیں ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں بھئی آپ نے ایک تو خشک روٹی کھانی ہے، ابلی ہوئی دال کھانی ہے، اور دوسرا 24 گھنٹے میں صرف 2 روٹیاں کھانی ہے، اگر تیسری روٹی کھاؤ گے 10,000 کا ٹیکہ لگے گا. اگر آپ نے گوشت کھا لیا، آپ نے کوئی اچھی چیز کھا لی، تو آپ کو فلاں اتنے ہزار کا انجیکشن لگے گا، پھر بھی 2-4 دن آپ کی طبیعت نارمل ہوتے لگ جائے گی، آپ کا معدہ خراب ہے. اور دوسری طرف یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ نے فرمایا بھئی آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا منہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، آپ کا مزاج بھی ٹھیک ہے، آپ جو چیز کھائیں میرے فضل سے، میرے کرم سے کھائیں، لیکن میرا حکم ہے کہ صبح صادق سے پہلے کھانا ہے، پھر مغرب کی آذان ملے گی تو کھانا ہے. تو اب یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں یا رب ٹھیک ہے، آپ کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، سارا دن اللہ کے حکم کے پابند پھر رہے ہیں. اور روزہ ایسی چیز ہے بندہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا، بتا سکتا ہے ممی اتے کو روزہ ہے، ارے جیا دکھا، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن اس کا بدلہ رب کریم عطا فرمائیں گے، اور فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں. بہرحال فرمایا یصیب به من یشاء من عبادی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنی نعمتیں، اپنا فضل، انعام، اکرام عطا فرماتے ہیں. تو یہ عبادات، قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے، یہ بھی اللہ کے انعامات ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جن کو میسر نہیں ہے ان کی زندگی کی بے چینی، بے سکونی، اور ان کی زندگی میں حرص و ہوس اور بے چینی، جا کر چیک تو کرو کہ ان کے دل میں کتنا بے چینی ہے. شکر ہے یار ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے اپنے گھر میں آنے کی. ہم سے اچھے لوگ ہیں شکل میں، صورت میں، مال میں، کردار میں، حکمت بصیرت میں، لیکن رب کریم نے ان کو اپنی اس نعمت سے محروم کر دیا ہے. اب دیکھو وہ گھر چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، کوئی ٹرکوں پہ گیا ہوا ہے، کوئی فیکٹری میں گیا ہوا ہے، کوئی ملوں پہ گیا ہوا ہے. پورا سال ہمارے ساتھ پھر رہے تھے،
ماہ رمضان آ گیا، روزے سے بچنے کے لیے، تراویح سے بچنے کے لیے وہ فیکٹری میں چلے گئے، مل میں چلے گئے، ٹرکوں پہ چلے گئے، پورا سال ہمارے ساتھ تھے۔ اب یہ نعمت روزے کی، تراویح کی، نماز کی، ذکر اذکار کی، سحری کی، افطاری کی، اللہ کے جو پیارے ہیں اللہ نے اسے عطا کر دی۔ جو اللہ کے پیارے نہیں، اللہ نے ان کے کان سے پکڑ کے ان کو گھروں سے بھی نکال دیا ہے کہ چلو نکلو، دفع ہو جاؤ، فیکٹریوں میں جاؤ، ملوں میں جاؤ، جاؤ وہاں جخ مارو، گھر رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتا میں آپ کو۔ ان کو پتہ ہے سارا محلہ مولوی ہے، اماں بھی لان تان کرتی ہے، ابا بھی لان تان کرتا ہے، بیوی بھی لان تان کرتی ہے، باہر آؤ تو مولوی بھی لان تان کرتا ہے، وہ نام مراد روزہ نہیں رکھا، وہ رات یار تراویح دے کہنا میں گھر میں تو دالا دی وقت تراویح پڑھا میں اڈو نکل دے ماں دے کوٹھے میں ماں دے پتر تراویح پڑھا میں اڈو نکل دے ابے دے ابا دے پتر آجلو ٹائم دیا کڑے، وہ سارے مسیح تو حق لینے کو او سارے دی حقل کو چھوڑ دے، شیطان جرا انجیکشن لے گئے نا رمضان شریف کو پہلے وہ فیکٹری گیا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدقسمت وہ انسان ہے جس کو ماہ رمضان مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ حدیث جبریل ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، حضور نے آمین فرمایا۔ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رب کریم نے ماہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں عطا کیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، وہ اپنے رب کو نہیں منا سکا، وہ اپنے رب کے حضور سجدے نہیں کر سکا، وہ صبح سے شام تک پیاسا رہ کر اللہ کے عشق کا لطف نہیں اٹھا سکا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، قبول فرما الہی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ سب سے معزز فرشتے نے بد دعا دی اور سب سے پوری کائنات میں بعد خدا قصہ مختصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اللہ قبول فرما۔ پھر اس سے بڑا بدبخت ہوگا کون؟ اس سے بڑا بد نصیب اور بد قسمت ہوگا کون؟ جو پورا سال تو گھر رہا، ہمارے ساتھ معاشرے میں رہا، اور ماہ رمضان قریب آیا تو اس کو غربت یاد آ گئی۔ یہ غربت نہیں ہے، یہ بدماشی ہے کہ گھر رہوں گا، ابا بھی نماز کے لیے کہے گا، اماں بھی نماز کے لیے کہے گی، بیوی بھی نماز کے لیے کہے گی، اور جس گلی سے نکلوں گا مولوی کھڑے ہوئے آوے آوے وہ دے ساری آوے 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 کو بچو دے شیطان دے آوے دے گیا۔ سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ آپ کو مجھے نعمتیں دے رہے ہیں، عبادات کی نعمتیں، روزے کی نعمت، تراویح کی نعمت، قرآن کریم کی تلاوت کی نعمت، اور ٹکر کھانے کی نعمت، گھر کی نعمت، کاروبار کی نعمت، کھیتی باڑی کی نعمت، یہ ساری ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے عبادات کی نعمتیں بھی دی، روحانی نعمتیں بھی دی، ظاہری نعمتیں بھی دی۔ اب اگر ہم سے کہیں احکام بجا لاتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اللہ کو مناتے ہوئے کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو فرمایا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تیرا رب وہ اللہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اب سوچے گا یار اللہ سے مغفرت تو مانگوں گا کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، فرمایا الرحیم، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، آپ کو ڈانٹے گا نہیں، وہ پورا سال بدماشا کی طرح رہ گئے ہونے نہیں کہے گا میرا رب تو آ تو صحیح، سر جھکا، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ غفور ہے، مہربان ہے، کریم ہے، تو رو تو صحیح، ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، تیرا رب تیری بخشش کا اعلان کر دے گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔
تیری کمیوں کو اپنی عطاؤں سے بھر دے گا، لیکن سچے دل سے اللہ کا ہو تو صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔